سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اتنا عرض کرنا تھا، قبر مبارک سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا معین الدین، اے دین کے معین، تجھے بھی سلامتی ہو، میں نے تمہارا سلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب دونوں مقدس مقامات میں حاضری دی، رات میں سوئے، خواب میں سرکار تشریف لائے، کہا معین الدین تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ نے تمہیں دین کا معین بنانا ہے، جاؤ اجمیر کی سرزمین میں جاؤ جو ہندوستان میں واقع ہے۔ عرض کیا حضور میں تو اجمیر جانتا نہیں ہوں، راستہ معلوم نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت فرما دی، اے معین الدین یہ راستہ ہے، فلاں فلاں راستے سے تم جاؤ۔ حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیر و مرشد کی اجازت سے خواجہ غریب نواز اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ سے اجمیر کی سرزمین کی طرف بڑھے۔ لاہور پاکستان دہلی کی سرزمین ہوتے ہوئے خواجہ ہند اجمیر کی مقدس سرزمین میں داخل ہوئے۔ اجمیر کی سرزمین وہ سرزمین تھی جہاں غیروں کا قبضہ تھا اور اس وقت مسلمانوں کا بول بالا نہ تھا۔ گنے چنے افراد ہندوستان میں تھے جو دامن اسلام سے وابستہ تھے۔ ایک بہت بڑا معبود باطلہ کا پرستش، چونکہ میں دبے لفظوں میں بول رہا ہوں، دبے لفظوں میں بول رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، شہر کے لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ معبودان باطلہ کا وہ پرستش کرنے والا ایک بہت بڑا اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مسلم سنت آیا ہے، کوئی مسلم صوفی آیا ہے، اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ چنانچہ اس ارادہ بد سے اپنے تمام عقیدت مندوں کو لے کر خواجہ غریب نواز کو مارنے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حالت نماز میں تھے۔ جب سلام پھیرا اور ایک نظر اس پرستش کرنے والے کی طرف ڈالی، اب وہ جو خواجہ غریب نواز کو مارنے آیا تھا، اب خواجہ غریب نواز کی نگاہوں نے اسے مار دیا۔ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ بن گیا، قدموں میں گرا حضور، اب تو میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، سرکار مجھے کلمہ پڑھائے، داخل اسلام فرمائے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ وہی رام دیو تھا، وہی رام دیو تھا، بہت بڑا اپنے وقت کا وہ پرستش کرنے والا تھا، مگر خواجہ غریب نواز نے دامن اسلام سے وابستہ کر دیا، کسی تلوار کے زور پر نہیں۔ آج جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق کے زور پر، کردار کے زور پر، نورانی صورت کے زور پر، روحانی عمل کے ذریعے سے، روحانی عمل کے ذریعے سے۔ اب اس کا نام شادی دیو ہو گیا۔ اور وہی شادی دیو تھا کہ جو خواجہ غریب نواز کے حکم سے انا ساگر کا پانی ایک کٹورے میں لانے کے لیے گیا تھا۔ میں مشہور واقعات میں پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں، غرض کے اب راجہ رائے پتھورا نے ارادہ کر لیا کہ یہ صوفی آدمی دن بدن اس کے دامن سے لوگ وابستگی اختیار کرتے جا رہے ہیں، کسی طرح اس کو مار دیا جائے، جبکہ اس کی ماں نے 13 سال پہلے ہی اس کو یہ سنا دیا تھا، بیٹا ایک صوفی آئے گا جس سے تمہاری سلطنت تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ چونکہ وہ کاہنہ تھی جو ہاتھ دیکھ کر ستاروں کے ذریعے سے پتہ لگا لیتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے، مگر اس نے کہہ دیا تھا اور بیٹا ماننے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظلم و ستم کے نہ جانے سینکڑوں پہاڑ ڈھائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اپنی کرامتوں کے ذریعے سے ان تمام حملوں کو روکا، اور جب برداشت سے باہر ہو گئے تو آپ نے راجہ رائے پتھورا سے کہا، من رائے پتھورا را گرفتہ بدست لشکر اسلام دادم، کہ میں نے راجہ رائے پتھورا کو پکڑ کر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند دن اس جملے کو کہے ہوئے گزرے نہ تھے کہ شہاب الدین غوری نے اجمیر کی سرزمین میں حملہ کیا اور اس کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ راجہ رائے پتھورا بھاگ رہا تھا، شہاب الدین غوری نے سپاہیوں کے ذریعے اسے پکڑوایا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔
یہ ہے اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات کو اپنے حجرے میں، جس حجرے میں آپ مدفون ہیں، جا کر اسی حجرے میں رات میں عبادت کرتے تھے. پوری رات اللہ کی بندگی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے. تو اسی حجرے میں جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب آیا، یعنی 6 رجب المرجب کی تاریخ تھی، 632 عیسوی تھی، اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے.